السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اگر ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر یا آپ کے گھر کے اوپر کسی نے جادو کرایا ہے، آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے تو آپ کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ کو چند ایسی باتیں بتلانے والا ہوں کہ جو حدیث سے ثابت ہے، اور ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں پر عمل کیا ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو چند ایسی باتیں بتلاؤں گا کہ جن باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے لیے اور شیطان کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے بتلایا ہے، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا ہے۔ تو دوستو، آپ کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس عمل کو اور ان باتوں کو آپ گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہو اور آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ لیکن دوستو، سب سے بڑھ کر چیز یہ ہے کہ آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنا یقین مضبوط کر لینا ہے کہ ان باتوں کو میرے حضور نے بتلائی ہے، ان اعمال کو میرے حضور نے بتلایا ہے، تو اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس عمل کو میں کروں گا تو انشاءاللہ مجھے ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کے دل کے اندر ایسا ہوگا کہ ہوگا یا نہیں، تو دوستو بالکل ہی نہیں ہوگا، آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو یقین کو مضبوط رکھنا ہے کہ انشاءاللہ مجھے ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور اللہ کے اوپر اور قرآن کے اوپر آپ کو یقین رکھنا ہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اعمال کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز تو بتلائی ہے کہ نماز۔ تو دوستو، سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بھی میرا بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ بندہ پورے دن میری حفاظت میں رہتا ہے۔ بندہ جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر سے مغرب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شیطان اس کے آس پاس بھٹک بھی نہیں سکتا۔ اور دوستو، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں بے برکتی ہوگی، بے چینی ہوگی، پھر جھگڑے فساد پیدا ہوں گے، اور اس طرح آپ کے گھر میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ پر کسی نے جادو کرایا ہے تو اس حالت کے اندر جادو زیادہ سے زیادہ آپ پر اثر کرتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 4 کل، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سب سے پہلی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 صورتیں ہیں۔ اس میں سے جو 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا اسی صورت کے ذریعے ملی تھی۔ تو آپ کو یہ 4 کل ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ آپ ان صورتوں کو اگر فجر میں پڑھو گے تو مغرب تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے، اور اگر مغرب میں پڑھو گے تو فجر تک آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے۔ دوستو، کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو ٹچ بھی کر سکے، آپ کو چھو بھی سکے اور آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ تو دوستو، آپ کو ہر نماز کے بعد ان 4 صورتوں کو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ تیسری چیز ہے آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں کہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں اس سے اس بندے کو وہ فرشتہ بچاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو آیت الکرسی صرف رات کو سونے سے پہلے نہیں بلکہ ہر نماز کے بعد آپ کو آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے، اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، تو دوستو اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، آپ کو روزانہ صبح سورہ بقرہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ بقرہ ایک ایسی چیز ہے کہ دوستو آپ کے اوپر کسی بھی طرح کی بندش ہو، جادو کیسا بھی ہو، کالا ہو، پیلا ہو کہ نیلا ہو، کسی طرح کا بھی اگر آپ کے اوپر جادو ہے تو یہ ہر چیز کے توڑ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو بتایا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے آپ کے اوپر کوئی بھی شیطانی حرکت ہو، جادو ہو، اثرات ہو، جن کے بھی اثرات ہو، کسی بھی طرح کی اگر آپ کو تکلیف ہوگی انشاءاللہ آپ اس سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور آپ کو ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ تو دوستو، آپ کو روزانہ سورہ بقرہ پڑھ لینی ہے۔ آپ اگر روزانہ پوری نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو پاؤ پرا پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتی تو گھر کے اندر کسی کو بھی آتی ہے اس کے ساتھ آپ کو پڑھوا لینا ہے۔ اگر آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر اثرات ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود پڑھے، اگر نہیں آتی تو اس کو سیکھ لیں۔ نمبر 5، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ جس کے اندر ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو دوستو، آپ جب بھی پانی پیئے، دن کے اندر 1 مرتبہ آپ اگر جب بھی پانی پیئے تو سورہ فاتحہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے،
اور اس پانی کے اوپر آپ کو دم کرنا ہے اور دم کر کے پھر آپ کو اس پانی کو پی لینا ہے۔ دن کے اندر 1 مرتبہ اس عمل کو آپ کو کر لینا ہے۔ تو دوستو میں نے آپ کو 4 سے 5 باتیں بتلائی۔ سب سے پہلے تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، دوسری بات کہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور تیسری بات چاروں کل آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھ لینی ہے۔ آیت الکرسی آپ کو صبح شام تو پڑھنی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ سورہ بقرہ آپ کو روزانہ پڑھ لینی ہے۔ بعض لوگ سورہ بقرہ کو پڑھنے کے لیے دوسروں کو بلاتے ہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں۔ اگر نہیں آتی تو آپ کو سیکھ لینا ہے، اور روزانہ پوری بھی نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ آپ کو پاؤ پارا صرف پڑھ لینا ہے۔ تو دوستو آپ اگر ان چند باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو دوستو آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو، اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اس ویڈیو کو آگے اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کر سکے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔